الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ لیکچر نمبر 60۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاف کردہ چمڑے میں تھوڑا سا سونا بھیجا تھا، جو ابھی مٹی سے علیحدہ نہیں کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 اشخاص عیینہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید الخیل، علقمہ بن علاثہ یا عامر بن طفیل، ان 4 آدمیوں میں یہ سونا تقسیم کر دیا۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا ہم ان لوگوں سے اس سونے کے زیادہ حقدار تھے۔ سونا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا۔ اب ان کا یہ کہنا کہ ہم زیادہ حقدار تھے، معنی یہ ہے کہ ہم غریب ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، یا ہم نے ان سے زیادہ اسلام کی خدمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی۔ ان کے ذہن میں کچھ اس قسم کی باتیں ہوئیں، فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار تھے۔ جیسے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قریشی مسلمان ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو خادم نے کہا کہ انتظار کیجیے، مصروف ہے۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ آپ کو خبر دی گئی، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اندر بھیج دیں۔ جب اندر گئے تو قریشیوں کو غصہ آ گیا ہے، قریشی سرداروں کو انہیں غصہ آ گیا کہ ہمیں انتظار کیا جا رہا ہے اور غلام کو اندر بلا لیا۔ تو اس وقت سہیل بن عمر غالباً موجود تھے مجلس میں، انہوں نے کہا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، غصہ نہ کرو، کیونکہ بلال وہ ہے کہ جب تم اسلام کہ تم قبول نہیں کر رہے تھے دعوت توحید کو، تو بلال تم سے سبقت لے گیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب سبقت لے گئے تھے تو آج بھی وہ سبقت لے گئے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں نے یہ بات کی کہ ہم زیادہ حقدار تھے، ہمیں دینا چاہیے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تأمنونی وانا امین من فی السماء یأتینی خبر السماء صباحا ومساء او کما قال۔ فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے تم لوگ، حالانکہ اس پروردگار کو مجھ پر اعتماد جو آسمانوں پر ہے، اور صبح شام میرے پاس آسمانی خبریں آتی ہیں۔ نمبر 1، تم لوگ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی شخص اعتماد نہ کرے تو کیا خیال ہے، کچھ باقی رہ جائے گا؟ اللہ کو مجھ پر اعتماد ہے، اللہ اکبر، کیونکہ ہر کام اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ آسمان کا مالک فرمایا اس کو مجھ پر اعتماد ہے، سبحان اللہ، بہت بڑا فکر ہے کہ رب کو مجھ پر اعتماد ہے۔
جو میرا خالق ہے، اور تم لوگ ایسی باتیں کرتے ہو، تمہیں اعتماد نہیں کہ میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا؟ پھر فرمایا جو آسمانوں پر ہے، جو آسمانوں پر، سبحان اللہ، اور صبح شام میرے پاس آسمانی خبر آتی رہتی. یہ بات بھی واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر نہیں، حاضر ناظر نہیں، ذات کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے آسمان پر مستوی، ذات کے لحاظ سے آسمان پر مستوی. یہ جو گندا عقیدہ لوگوں کے اندر اللہ ہر جگہ پر ہے، یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا تھا یہ میری لونڈی ہے، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا امتحان لیں. آپ نے دو باتیں پوچھی تھی، این اللہ، اللہ کہاں؟ تو آج کے صوفی حلولی اور قبوریوں جیسا مسلمان ہوتی تو وہ کہہ دیتی اللہ ہر جگہ پر ہے. اس نے اشارۃ فی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ آسمان پر. اور من انا، میں کون ہوں؟ کہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں آزاد کر دو اس کو، مسلمان ہے، مومن ہے. دو سوالوں میں ایمان کا اظہار ہے، شہادت ہے نا. دونوں سوال، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اور نبی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. بس یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ آسمانوں پر ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ. عقیدے میں بڑی فہم حاصل کیجیے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر حدیث اور ہر قرآن آیت مقدس سے عقیدہ توحید سمجھا دوں، صحیح معنی میں فہم حاصل ہو جائے عقیدہ توحید کا. خبر السماء صباحا و مساء، اور صبح شام میرے پاس آسمانی خبریں آتی رہتی، وحی اتر رہی ہے، وحی اتر رہی ہے. اب یہ ساتھیوں کی تربیت، صحابہ کی تربیت، انہیں تو اعتماد تھا صحابہ کو، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں ملنا چاہیے تھا. آپ نے سمجھا دیا، اعتماد کیا کرو، میں جو کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے کرتا ہوں. صبح شام آسمان سے وحی اترتی رہتی ہے، خبریں آ رہی ہیں، میں نے جو کرنا ہے رب نے مجھ سے کروانا ہے. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا جس کی اس کی نشانیاں، نمبر 1 آنکھیں دسی ہوئی، نمبر 2 رخسار پھولے ہوئے، نمبر 3 پیشانی ابھری ہوئی، نمبر 4 گھنی داڑھی، نمبر 5 چادر یا شلوار اونچی ادار باندھے ہوئے. اب یہ ساری نشانیاں کچھ اس کے چہرے کی اور کچھ اسلام کی، داڑھی بھی ہے، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہے. کہنے لگا اللہ کے رسول اتق اللہ، اللہ سے ڈریں، آپ اللہ سے ڈریے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امتی اٹھ کر یہ کہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. اگر نبی اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر کون ڈرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک او لست احق اہل الارض ان یتقی اللہ، تو ہلاک ہو جائے. ویلک، بربادی، کیا میں روئے زمین کے لوگوں میں اللہ سے ڈرنے کا زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی، مجھ سے زیادہ کون اللہ کا خوف رکھ سکتا ہے؟ میں کائنات کا امام ہوں، میں تمہیں تقوی کی تلقین کرتا ہوں. ویلک، بربادی ہو تیرے لیے، ہلاک ہو تو، روئے زمین پر مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کا تمام لوگوں میں میں زیادہ حقدار نہیں ہوں. تو یہ خبر تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ کر اب یہ بات بڑی خطرناک تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب اس نے یہی بات کہی کہ اللہ سے ڈریے آپ اور پیچھے کیا تھا؟ وہ سونا، دنیا کا مال و متاع، کہ آپ کی یہ تقسیم صحیح نہیں. کہنے کا مقصد یہ آ رہا کہ اللہ سے ڈریں. اللہ اکبر.
اب جو یہ نبی کو کہے اس کا ایمان کیسا ہے؟ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اب وہ شخص چلا گیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیا میں اس کی گردن اڑا دوں، اسے قتل کر دیتا ہوں؟ اس نے اتنی خطرناک بات کی، اسے اب زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لعلہ ان یکون یصلی، لا نہ یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ شاید وہ نماز پڑھتا۔ اب نمازی کا قتل جائز نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا، شاید وہ نماز پڑھتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی شخص کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ سیدنا خالد اب یہ ظاہر کے مکلف ہے۔ پہلے انہیں 4 بندوں کے بارے میں گفتگو کی، ظاہر کے مکلف۔ آپ نے انہیں ظاہری معاملات دیکھ کر انہیں کہا اللہ سے ڈرو، تو میرے بارے میں کیا کہہ رہے، میرے بارے میں کیا کہہ؟ اسی دوران ایک شخص، دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، اس کی نشانیاں یہ بتلائیں۔ اس نے بہت سخت بات کی۔ خالد بن ولید نے کہا اس کو گردن اڑا دیتا، فرمایا نہ یہ نماز پڑھتا ہوگا، نہ کرو۔ اب سیدنا خالد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ وہ منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ اب آپ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تھوڑی سی کہ اس سے منہ سے ایسی بات نکل گئی ہے، کچھ لوگ ایسے ان کے دل میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ اب ہم دل کے مکلف نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم عمر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطونہم، مجھے کسی کا دل ٹٹولنے یا پیٹ کو چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ دل کے بارے میں معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ میں نے کسی کا، میرے دل میں یہ بات نہیں تھی، میں نے زبان کو دیکھ کر ظاہری کے ہم مکلف کہ ظاہری طور پر یہ کیا بات کر رہا ہے، کفر کی کر رہا ہے یا اسلام کی کر رہا ہے۔ فرمایا مجھے نہیں کسی نے حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ان کا دل ٹٹولوں اور ان کے پیٹوں کو چیروں، نہیں، لیکن بات بڑی سخت کر گیا تھا، بات بڑی سخت کر گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ اب ظاہر کے مکلف تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ظاہر کو دیکھ کر اس کی گردن اڑانے کی اجازت مانگی کہ ظاہری طور پر اس نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ پھر آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر جا رہا تھا، وہ چلا گیا مسجد چھوڑ کر۔ فرمایا انہ یخرج من ضعضی ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رطبا لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السحم من الرمیۃ۔ یقیناً اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کتاب اللہ کی تلاوت سے ان کی زبانیں تر ہوں گی، تر ہوں گی، قرآن کو پڑھیں گے، ہوں گے اس کی نسل سے، اس کی نسل۔ اب اس کا کیا معاملہ تھا یہ اللہ خوب جانتا ہے، لیکن آگے اس کی نسل کے بارے میں بتا دیا، جو اس کی اگلے والے لوگ ہیں وہ تو انتہائی خطرناک۔ اور خارجیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن اس طرح پڑھتے تھے جیسے بیٹھ کر جیسے شہد کی مکھی کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، بھیں بھیں، اتنا قرآن کی کثرت سے تلاوت، لمبی نمازیں، لمبے رکوع، لمبے قیام، لمبے سجدے، لیکن ہیں کون؟ جہنم کے کتے۔ اتنی خطرناک قوم تھی۔ اور میں ان کی زبانیں قرآن سے تر ہوں گی، اتنی تلاوت کریں گے اس کی نسل سے جو نکلیں گے، اور وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، بس زبانوں تک ہی ہوگا، باقی سب فارغ۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں قل باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون،
کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی مذاق کے لیے رہ گئے، نبی کے بارے میں ایسی گستاخی، ایسی گستاخی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اب وہ نسل خارجیوں کی نسل تھی اور وہ پیدا ہوئے، حضرت علی انہوں نے قتل کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل ثمود، اگر میں انہیں پاؤں تو انہیں قوم سمود کی طرح قتل کروں، انہیں زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں، حق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش کہ اگر مجھے یہ مل جائیں تو میں ان کو قوم سمود کی طرح تباہ و برباد کر دوں، قتل کر دوں ان کو۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اب ظاہر کے مکلف ہیں، دل کا معاملہ ہم نہیں جانتے۔ ظاہر میں نے مسلمانوں پر حضرت علی پر کفر کے فتوے لگائے تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کے فتوے لگائے تھے۔ سیدنا یہ حدیث صحیح بخاری کی 4351، سیدنا فراد بن حیان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا جب کہ وہ ابو سفیان کا جاسوس تھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ انصاری ایک جماعت کے پاس سے گزرا اور کہا بے شک میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان منکم رجالا نکلوہم الی ایمانہم منہم فرات بن حیان، تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں ہم انہیں ان کے ایمان کے سپرد کر دیتے ہیں، ان میں سے فرات بن حیان بھی ہیں۔ اب اس نے ہم ظاہر کے مکلف ہیں، اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاسوس رہا، اب وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جو اس نے اسلام کا دعویٰ کیا، تم ظاہر کے مکلف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی کہ یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور میں اس کو اس کے ایمان کے سپرد کر دوں، اب اس نے گواہی دے دی ہے اسلام کہ ہم اسے قتل نہیں کر سکتے، اب اس کے ایمان کے سپرد کر دو۔ اب کچھ لوگ اس جماعت باقاعدہ، اور ان میں سے یہ فرات بھی ہے۔ یاد رکھیے گا شرعی احکام کا اطلاق ظاہر پر ہوتا ہے۔ ایک شخص قبر کے اوپر جا کر سجدہ کر رہا ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں کہیں گے مشرک ہے۔ ایک شخص زنا کر رہا ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہم کہیں گے زانی ہے۔ ایک شخص چوری کر رہا ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں ہم کہیں گے چور ہے۔ ایک شخص ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہے کہیں گے ڈاکو ہے۔ ایک قتل کر رہا ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں کہ یہ قاتل ہے۔ دل کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ ظاہر میں اس شخص نے اسلام، نماز، پورا لبادہ اوڑا ہوا ہے، اندر سے وہ کون ہے، اس کا دل کا کیا معاملہ ہے، یہ اللہ کے سپرد۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر اس پر حکم لگائیں گے کہ یہ مسلمان آدمی۔ ظاہری طور پر اگر کوئی شخص اسلام کا اظہار کرتا ہے تو اسے مسلمان تصور کیا جائے گا، مسلمان تصور کیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے بہت ساری کتابیں دیکھی ہوں کہ کلمہ گو مشرک، یعنی کلمہ بھی پڑھتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے۔ کلمہ گو مشرک، ظاہر کے مکلف کہ اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کی عبادت کرتا ہے، غیروں کی نظر و نیاز دیتا ہے، شرک اکبر میں مبتلا ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، ہم ظاہر کے مکلف ہو کر اس مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کریں گے۔ کچھ لوگوں کو یہاں پر بڑی غلطی لگتی ہے، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں، دعائے مغفرت نہیں، یاد رکھیے۔ ہم ظاہر کے مکلف ہیں کہ ظاہر کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر میں علی حجویری سے کھڑے ہو کر باقاعدہ اولاد مانگ رہا ہے کہ تو ہی دینے والا ہے۔ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، وہ مر جائے یا علی مدد کہتا ہوا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر کوئی شخص شرعی حدود کو پامال کرتا ہے تو سزا دی جائے گی، اس کے باطن کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ظاہر کے مکلف وہ کہے جی میرے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم ظاہر کے مکلف ہیں کہ تو نے اللہ کی حدود کو پامال کیا۔
اس لیے کسی پر بھی کوئی حکم لگانا ہے تو ظاہری اعمال دیکھ کر اس پر حکم لگے گا، اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ ان لوگوں کے جو معاملات تھے وہ بہت خطرناک خارجیوں کے معاملات، اور آج کل بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم فوراً اٹھتے ہیں کہ بڑا منافق ہے یہ شخص، فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ کافر ہے، فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ پہلے اس کا کفر تو واضح کیجیے اس پر۔ آپ یہ کہیں کہ یہ عقیدہ بیان کرنے والا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کچھ نفع اور نقصان کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، وہ شخص بدعقیدہ آدمی ہے۔ اب کسی فرد معین پر فتویٰ لگائیں گے تو اس کے لیے تو باقاعدہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول وضع کیے۔ سب سے پہلے اس کی جہالت دور کی جائے گی، اس کی جہالت دور کی جائے گی، اسے بتایا جائے گا اسلام کیا کہتا ہے۔ فرد معین پر فتویٰ لگانا، جو شخص بھی قبر پر سجدہ کرتا ہے ہم کہیں گے مشرک۔ اب کہ فلاں شخص مشرک ہے، پھر جا کر اس سے ملاقات کریں گے، اس پہ حجت قائم کریں گے، اسے دلائل دیں گے، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کیا معاملہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔